السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ نئے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سب سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو آئیے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ خط درج ذیل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد رسول اللہ کی طرف سے نجاشی الاصحم کی طرف جو حبشہ کا بادشاہ ہے، تم پر سلامتی ہو۔ میں اللہ تعالیٰ کی تیرے سامنے تعریف کرتا ہوں جو بادشاہ ہے، جو پاک ہے، جو امن دینے والا ہے، جو محافظ ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ اللہ کی روح ہیں اور اس کا کلمہ ہے جو اس نے مریم میں القاء کیا، جو عبادت گزار، پاکیزہ، پاک دامن، عصمت شعار تھی، اور وہ عیسیٰ سے حاملہ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی روح اور پھونک سے پیدا کیا، جس طرح آدم کو اپنے دست قدرت سے اور اپنی پھونک سے پیدا کیا۔ میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دیتا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی اطاعت کی طرف بلاتا ہوں، اور تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ تو میری پیروی کر اور جو مجھ پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لے آ۔ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ میں نے تیری طرف اپنے چچا زاد بھائی جعفر کو بھیجا ہے، اور اس کے ساتھ چند مسلمان بھی ہیں۔ جب وہ تیرے پاس آئیں تو ان کی میزبانی کرنا اور ان پر تشدد نہ کرنا۔ میں تجھے اور تیری فوجوں کو اللہ عز و جل کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ میں نے اپنا پیغام تجھے پہنچا دیا اور خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، پس میری نصیحت کو قبول کرو، اور جو شخص ہدایت کی پیروی کرے اس پر سلامتی ہو۔ اس گرامی نامے کے ملنے سے نجاشی کا بخت بیدار ہو گیا اور اس کا مقدر سنور گیا۔ اس نے اس دعوت کو قبول کیا اور مشرف با اسلام ہوا، اور حضور کی بارگاہ عالیہ میں ایک عریضہ بھی تحریر کیا۔ یہ عریضہ محمد رسول اللہ کی خدمت میں نجاشی الاصحم بن ابجر کی طرف سے ہے۔ اے اللہ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے آپ پر سلام ہوں، اس کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ کوئی عبادت کے لائق نہیں سوائے اس ذات کے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدایت دی ہے۔ یا رسول اللہ، حضور کا گرامی نامہ مجھے مل گیا، اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ نے جو کچھ لکھا ہے، آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم، عیسیٰ اس سے زائد نہیں ہے۔ جو حضور نے ہماری طرف بھیجا ہم نے اس کو پہچانا، اور ہم نے آپ کے چچا کے بیٹے اور اس کے ہمراہیوں کی میزبانی کی۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں جن کی تصدیق کی گئی ہے۔ میں نے حضور کی بیعت کی ہے، اور حضور کے چچا زاد بھائی کی بیعت بھی کی ہے، اور میں نے اللہ رب العالمین کے لیے اس کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا ہے۔ میں حضور کی خدمت میں اپنا بیٹا بارحہ بن الاصحم بن ابجر بھیج رہا ہوں۔ میں اپنے نفس کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں۔ یا رسول اللہ، حضور حکم فرمائیں تو میں حاضر خدمت ہو جاؤں۔ پس میں گواہی دیتا ہوں کہ حضور کا ہر فرمان حق ہے۔ اس خط سے معلوم ہو گیا کہ اس نے اپنے جذبات عقیدت کے اظہار کے لیے اور اپنے مسلمان ہونے کی شہادت پیش کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو بارگاہ رسالت میں روانہ کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو گرامی نامہ نجاشی کو لکھا تھا، اس میں دو باتیں لکھی تھیں۔ ایک تو اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی تھی، اور دوسری مسلمان مہاجروں کے ساتھ حسن و سلوک کی ترغیب دی تھی۔ نجاشی نے ان دونوں ارشادات پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی نوازشات کی اور اپنی شان بندہ نوازی کی اس کے ساتھ حد کر دی۔ چنانچہ ایک مرتبہ نجاشی کا ایک وفد خدمت اقدس میں حاضری کا شرف حاصل کرنے کے لیے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس ان کے آرام و آسائش کا خیال فرماتے اور خود ان کی خدمت بجا لاتے۔ صحابہ نے عرض کی، اے اللہ کے پیارے رسول، حضور کیوں تکلیف فرماتے ہیں؟ ہم سب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کی خدمت بجا لانے کے لیے حاضر ہیں، کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ اس بندہ نواز آقا نے ارشاد فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جب میرے صحابہ ان کے ہاں گئے تھے تو انہوں نے ان کی بڑی عزت و تکریم کی تھی، اب میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اس کا بدلہ دوں۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری اور ان کے ساتھی مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے والوں کے علاوہ 50 مہاجرین کا ایک اور جتھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کی معیت میں یمن سے حبشہ پہنچا۔ اس کے بارے میں امام بخاری باب الہجرت الحبشہ کے ضمن میں حضرت ابو موسیٰ اشعری سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں ہم یمن میں تھے، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لے گئے ہیں۔ ہم وہاں سے کشتیوں میں سوار ہو کر روانہ ہوئے تاکہ حضور کی خدمت میں شرف باریابی حاصل کریں، لیکن راستے میں ہمیں سمندری طوفان نے آ لیا اور ہماری کشتیاں حبشہ کے ساحل پر جا لگیں۔ وہاں ہماری ملاقات حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی، چنانچہ ہم نے وہیں اقامت اختیار کر لی اور کئی سال وہاں قیام کیا، اور ہم اس وقت حضرت جعفر کی معیت میں مدینہ طیبہ واپس آئے جب خیبر کے سارے قلعے فتح ہو چکے تھے اور ان پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ ہمیں دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے کشتی میں سوار ہو کر آنے والو، تمہیں 2 ہجرتوں کا ثواب ملے گا۔ پہلی ہجرت اپنے وطن سے حبشہ کی طرف اور دوسری ہجرت حبشہ سے مدینہ طیبہ کی طرف۔ حضرت ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مسلمان نجاشی کے زیر سایہ امن و عافیت کے دن گزار رہے تھے اور بڑی آزادی سے اپنے رب قدوس کی عبادت کیا کرتے تھے تو نجاشی کے خلاف حبشہ کے ایک شخص نے علم بغاوت بلند کر دیا۔ ہمیں اس سے بڑا قلق ہوا کہ مبادا وہ باغی غالب آ جائے تو معلوم نہیں ہمارے ساتھ کیسا برتاؤ کرے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں نجاشی کی کامیابی کے لیے ہر وقت دستے دعا رہتے تھے اور بڑی عاجزی سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کی نصرت فرمائے اور اسے فتح بخشے۔ تو دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع کو انشاءاللہ تعالیٰ کل یہیں سے آگے بڑھائیں گے۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔